السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے یہ بتا دوں کہ ہر عالم دین کی عزت کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ عالم دین ہے جو غور و فکر کے ساتھ اور اپنا وقت دے کر ہم سب تک اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اب ہم اس موضوع پر آتے ہیں جس میں مولانا الیاس گھمن صاحب نے پیشاب سے سورہ فاتحہ کو لکھ کر علاج کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ میں نے مولانا الیاس گھمن صاحب کی یوٹیوب پر ایک بیان سنا ہے جس میں مولانا الیاس گھمن صاحب نے بیان دیا ہے کہ فتویٰ شامیہ میں ایک مسئلہ لکھا ہے، اگر کسی شخص کو نکسیر پھوٹ پڑی، خون مسلسل نکلتا ہو تو نکسیر کا علاج کرنے کے لیے اپنے ناک اور اپنے پیشانی پر خون یا پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھ لے تو جائز ہے۔ استغفر اللہ۔ اب آگے مولانا کا بیان ہے کہ حنفیہ کی فقہ کی معتبر مستند ترین کتاب فتویٰ شامیہ ہے۔ اس وقت تک وہ شخص ہمارے یہاں مفتی تصور ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فتویٰ شامیہ کا مطالعہ نہ کرے۔ آگے مولانا کہتے ہیں کہ فتویٰ دینے میں سب سے بنیادی کتاب ہے یہ۔ اس کے آگے مولانا کہتے ہیں کہ غیر مقلد کا کہنا ہے کہ دیکھو، فقہ حنفی کی اتنی بنیادی اور معتبر کتاب میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو پیشاب اور خون سے لکھنا جائز ہے، تو یہ لوگ کس طرح قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں حنفی لوگ۔ اب آگے مولانا کہتے ہیں یہ جو کتاب ہے اس کی 3 جلد ہے، اور آگے مولانا تینوں جلد کا نام بھی بتایا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے آگے مولانا غیر مقلد کو جواب دے رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ مولانا نے بیان میں کہا، غیر مقلد لوگ آدھی بات پڑھتے ہیں اور آدھی بات سمجھتے ہی نہیں، اس لیے مسئلے کا رخ غلط ہو جاتا ہے۔ اب آگے مولانا کا بیان سنیے۔ مولانا کا کہنا ہے کہ ہمارے احناف کے یہاں قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اور جن کے یہاں قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہ ہو، ان کے یہاں قرآن کو خون سے لکھنا کیسے جائز ہوگا؟ یہ بہت اچھی بات ہے۔ مگر اب میری یہ درخواست ہے مولانا الیاس گھمن صاحب سے، ابھی جو آپ جواب دیے ہو کہ ہمارے احناف کے یہاں بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، یہ تو جواب سورہ فاتحہ والے فتویٰ سے میچ ہی نہیں کھاتا۔ یہ جواب سورہ فاتحہ کے جواب سے میچ ہی نہیں کھاتا ہے۔ یہ تو آپ حجت بنگال والی بات کر دی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ اپنے باپ کو گالی دے رہے ہو اور اتفاق سے وہاں پر ایک غیر مقلد آ گیا اور آپ کو سمجھانے لگا کہ باپ کو گالی نہیں دینا چاہیے، اور آپ انہی کو سمجھانے لگے کہ دیکھو غیر مقلد صاحب، آپ آدھی بات سمجھے ہو اور آدھی بات سمجھے ہی نہیں۔ اب غیر مقلد کہہ رہا ہے مولانا آپ آدھی بات سمجھاؤ، تو آپ کہنے لگے میرے پاس بہت دولت ہے، میرے پاس بہت دولت ہے،
میں بہت پیسہ کماتا ہوں اور میں اپنے باپ کو اچھا اچھا کھانا کھلاتا ہوں اور اچھے اچھے کپڑے پہناتا ہوں. یہ بول کر آپ خاموش ہو گئے. اب غیر مقلد پوچھ رہا ہے آپ کو کہ مولانا یہ پوری بات ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں. تو مولانا سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے تو سب سے پہلے تو آپ کے کان کے نیچے مارے گا. سب سے پہلے آپ کے کان کے نیچے مارے گا. اس کے بعد آپ کو سمجھائے گا ابے مولانا باپ کو کپڑا اور کھانا تھوڑا سستا کھلایا کر، تھوڑا سستا کھلایا کر چلے گا، مگر اپنے باپ کی عزت برابر کیا کر. باپ کی اہمیت ہے. یہ صحیح بات ہے کہ فقہ حنفی کے یہاں قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا نہیں چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ تو مثال ہو گئی ان باپ کے اوپر جن کو اچھے اچھے کپڑے اور اچھے اچھے کھانا کھلانے جیسا ہوا. اور آگے جو بیان کیے ہو کہ سورہ فاتحہ کو پیشاب سے اپنے پیشانی پر لکھے بہت مجبوری کے تحت تو جائز ہے. مولانا یہ تو سورہ فاتحہ کی سراسری بے ادبی ہے. یہ سورہ فاتحہ کی سراسری بے ادبی ہے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ اپنے باپ کو گالی دے رہے ہو، آپ اپنے باپ کو گالی دے رہے ہو. اور سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے مولانا الیاس گھمن صاحب سے کہ سورہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھنے کا فتویٰ پوچھا کون مسلمان؟ سورہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھنے کا فتویٰ پوچھا کون مسلمان؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان کتنا بھی گرا سے گرا کیوں نہ ہو، یہ فتویٰ پوچھنے کا تو چھوڑو، اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ میں اپنی بیماری کو سورہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھ کر اپنی بیماری کو ٹھیک کر لوں. کوئی بھی مسلمان نہیں سوچ سکتا ہے. مسلمان مرنا قبول کرے گا لیکن اتنا گھٹیا سوچ کبھی نہیں رکھ سکتا. اور آپ مسلمان مرنا قبول کرے گا لیکن اتنا گھٹیا سوچ نہیں رکھ سکتا ہے. اور آپ ہو کہ اس کو یوٹیوب پر بیان کرتے ہو. مولانا یوٹیوب پر ایسا بیان کرتے وقت آپ کا دل اور زبان نہیں کانپتا ہے؟ قرآن کریم جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے جس کو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اور اتنی پڑھی جاتی ہے کہ آج تک اتنا کوئی بھی کتاب نہیں پڑھی جاتی. یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے. جو الفاظ سورہ فاتحہ کے بارے میں سورہ فاتحہ کے بارے میں اتنا گھٹیا الفاظ نکالے ہو آپ، وہی الفاظ اگر ایک غیر قوم نکالی ہوتی تو پوری دنیا کے اندر مسلمان جلوس نکال کر اس کا ویرود کرتا. لیکن آپ ایک مسلمان مولانا ہو اس لیے کوئی کچھ نہیں بولا ہے. آپ ایک مسلمان مولانا ہو اس لیے کوئی کچھ بولا نہیں ہے. مولانا الیاس گھمن صاحب اتنا دھیان رکھو، قرآن کریم سے افضل اور معتبر کتاب آپ کی فتاوی شامیہ نہیں ہو سکتی. آپ کی فتاوی شامیہ نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ سے گزارش ہے ایسا بیان نہ دیا کریں. اور اگر فتویٰ شامیہ میں یہ گھٹیا الفاظ کے ساتھ فتویٰ لکھا ہوا ہے تو اس کو ہٹانے کی کوشش کریں. یہ مسلمان کو تکلیف دیتا ہے. یہ فتویٰ ہٹ جانے سے کتاب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ایک فتویٰ ہٹ جانے سے کتاب پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا.
مجھے معلوم ہے کہ فتویٰ شامیہ آپ کی نظر میں بہت معتبر کتاب ہے، لیکن قرآن کریم سے افضل اور معتبر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم سے افضل اور معتبر نہیں ہو سکتا۔ یوٹیوب پر آپ کا بیان سنا ہے اور کمنٹ بھی پڑھا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آدمی نے آپ کے بیان کو غلط بتایا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آدمی نے آپ کے بیان کو غلط بتایا ہے۔ ہاں، آپ کے چاہنے والے میں کچھ شخص ہیں جو آپ کے گھٹیا الفاظ کو سمجھا نہیں اور وہ آپ کے بیان کو صحیح ٹھہرایا ہے۔ اگر سمجھتا تو وہ بھی غلط بولتا تھا، کیونکہ آپ بے ادبی کیے ہو سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ اب بے ادبی والا الفاظ فتویٰ میں لکھا ہوا ہے۔ تو میری گزارش آپ سے ہے کہ اس پر آپ غور کریں۔ قرآن کریم پوری دنیا کے مسلمان کے دل کے قریب کی کتاب ہے، تو ایسا بیہودہ فتویٰ جس میں قرآن کریم کی آیت کو پیشاب سے جوڑا جائے، ایسا بیان نہ کیا کریں۔ ایسا بیان نہ کیا کریں، دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ میری پبلک سے گزارش ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر میرا بیان غلط لگے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں۔ امید ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جاتے جاتے مولانا الیاس گھمن سے ایک سوال ہے کہ اگر اس فتویٰ کو قرآن اور حدیث سے غلط ثابت کرتے ہو تو اتنا گھٹیا بیان دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا گھٹیا بیان دینے کی ضرورت کیا ہے؟ غلط ثابت کرتے ہو تو اتنا گھٹیا فتویٰ جس میں سورہ فاتحہ کو پیشاب سے جوڑا جائے، ایسا بیان دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور اگر فتوے کو اپنے دلائل سے ثابت کرنا چاہتے ہو تو آپ سے اچھا تو ہندو ہے۔ آپ سے اچھا ہندو ہے جو گائے کے منہ کو شفا سمجھ کے پیتا ہے۔ یہ تو چھوٹی بات لگ رہی ہے گائے کے منہ پینا آپ کے فتویٰ کے آگے، کیونکہ آپ اس سے بھی گھٹیا بات کر دی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن کریم اور اس کی وہ سورہ جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جس کو نماز میں سب سے پہلے پڑھایا جاتا ہے اور سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد ہی اور کوئی سورہ پڑھی جاتی ہے۔ ایسی سورہ کے بارے میں آپ کی اتنی گھٹیا سوچ، استغفر اللہ۔ آپ بھی استغفر اللہ بولیے اور عمل کیجئے میری بات پہ۔ بہت کام کی بات بتایا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ایسی ویڈیو 3-4 اور ہے میری نظر میں جس میں مولانا کا فتویٰ غلط لگ رہا ہے، وہ آپ کو دوسری ویڈیو میں بیان ہوگا۔ اس لیے ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں کہ مولانا تک یہ بات پہنچے۔ السلام علیکم۔